आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम में क्या आता बोले तो इसमें आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जिस तरह सूरज जो है क्या है, सूरज एक मरकज़ है, सूरज एक मरकज़ है, तो इसमें 8 सैयारे जो है गर्दिश करते रहते हैं। पहले आकर सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हैं, जिसमें आकर फल्की अजसाम कहा जाता है इसे। फल्की अजसाम मतलब सूरज है, सैयारे हैं, सैयारचे है, सितारा नुमा है, शाहब साकिब है, दुमदार सितारे सारे के सारे हैं। तो इसमें सैयारे आकर जो है ज़मीन है और सैयारचे आकर चांद, यानी चांद क्या है तो सैयारचा है, ज़मीन क्या है तो सैयारा है। और शमसी निज़ाम में जो मेन मकसद क्या है, शमसी निज़ाम में जो भी कायनात हमें खुदा ने बनाई है कायनात, उसमें आकर जो है पूरा सारा का सारा यूनिवर्स छुपा हुआ है दूधिया रास्तान कहकशां में। कहकशां है कि बहुत सारे फल्की अजसाम मिलकर यानी मिल्की वे गैलेक्सी बनकर जो है बनाए गए हैं यूनिवर्स। उसके बाद है ना कि सोलर सिस्टम, मिल्की वे और यूनिवर्स, यानी कि जब बनाई गई थी ज़मीन तो उस वक्त जो है सूरज ही देखो मेन सितारे का हैसियत रखता है, तो इस वजह से इसके अतराफ जो है बाकी के सारे सैयारे गर्दिश करते रहते हैं। इतनी बात हो गई। तो नेक्स्ट आकर क्या है बोले तो इसमें हम जब भी जो है गर्मा के महीनों में क्या बोलते हैं तो हवा यानी कि महीनों में छत पर जो है खुली हवा में सोना पसंद करते हैं, सोना तो पसंद करती हैं। और रात के वक्त जो है आसमान कैसा दिखाई देता है, किन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं तो सारा आसमान है मुनव्वर अजसाम जैसा दिखाई देता है। मुनव्वर यानी कि नूर के जैसा अच्छा दिखना, अजसाम जिसकी खासियत हो, अच्छी खासियत के जैसा दिखाया अजसाम जैसा नज़र आता है। इन रोशन और चमकदार अजसाम के साथ हमें अक्सर दिनों में आसमान में क्या दिखना, हमको चांद दिखता है नहीं नज़र आता है। आइए अब हम जो है अजसाम के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। ये तस्वीर लेकर बोल रहे हैं जो कि रात के वक्त आसमान का मंजर आपको ताज्जुब होता होगा कि हम दिन के औकात में चांद को क्यों नहीं देख पाते, हम दिन के औकात में चांद दिगर अजसाम में क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जब है ना कि इसलिए कि सूरज की जो तेज़ रोशनी होती है वो है ना कि पड़ने की वजह से, सूरज की तेज़ रोशनी रहने की वजह से दिन में आसमान में जो है चांद तारे नहीं दिखते। जब सूरज ढल गया तो आसमान में क्या दिखाई देता है, चांद तारे दिखाई देते। ये तमाम अजसाम जो है जो रात के आसमान में नज़र आते हैं दिन में नज़र नहीं आते, जिसके वजह सूरज है ना कि सूरज रहने का चांद और दूसरे तमाम अजसाम जो भी अजसाम है चांद के अलावा दूसरे तमाम अजसाम जो रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए नज़र आते हैं, दीगर अजसाम जैसे कौन है, जैसे ज़मीन वगैरह को फल के अजसाम यानी कि उसको छने क्या बोलती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इन सारे को क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये आकर दिन के औकात में नहीं नज़र आते, रात के औकात में नज़र आने वाले सैयारे। तो बाज़ फल के अजसाम बड़ी जसामत वाले होती, बाज़ यानी कि दूसरे जो जसामत यानी उनकी साइज़, जसामत मतलब क्या, उनकी साइज़ तो उनकी जसामत इंतहाई गर्म होती है, उनकी खासियत, उनकी जसामत, उनकी साइज़ इंतहाई गर्म होती है। उनकी कैपेसिटी, जसामत मतलब इसमें इंग्लिश में some celestial bodies do not have one. Some celestial bodies are very big and hot. They are made for up to gases. यानी कि जरे इन्हें आकर कैसे रहती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा इंतहाई गर्म रहते हैं। और जसामत में भी जो है बड़ी जसामत वाले होते हैं, वो गैसों से बने होते हैं, उनको गैसों से बने हुए होते ना, गैसों से बने होने की वजह से
ان میں خود ان کی حرارت اور روشنی پائی جاتی ہے. وہ گیسوں سے بننے کی وجہ سے ان میں حرارت اور روشنی پائی جاتی ہے. تو جیسے وہ کثیر مقدار میں خارج کرتے رہتے ہیں، جس کو کیا کہتی ہیں، وہ کثیر مقدار میں خارج کرتے رہتے ہیں، ایسے جسامت کو خارج کرتے رہتے ہیں. اور ایسے پھل کے جیسا ستارے کہلاتی، ان کو کیا بولتی ہیں، ستارے. یہ ویری ویری امپورٹینٹ. پھل کی اجسام میں ستارے کون ہے، وہ کچھ میں جب کوشچن کراؤں گی تب آپ کو یہ کوشچن جو ہے بولوں گی. تو ایسے پھل کے اجسام ستارے کہلاتے ہیں. سورج بھی ایک ستارہ ہے. سورج کیا ہے، ایک ستارہ. سورج ایک ستارہ، سیارہ نہیں. سورج ایک ستارہ ہے. رات کے اوقات میں آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آنے والے انگنت تارے جو ہے سورج ہی کی طرح ستارے ہونا. سورج ہی کی طرح ستارے کون جو چمکتے ہیں رات کے اوقات میں، انہوں سب بھی کیا ہے، سورج کی طرح ستارے ہونا. لیکن ہم ان کی حرارت اور روشنی کو محسوس نہیں کر پاتے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں اس کو حرارت کو، ان کی حرکت یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرارت کرتے ہیں، ان کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آنے والے انگنت سورج ہی کی طرح ستارے ہیں، لیکن ہم ان کی حرارت اور روشنی کو محسوس نہیں کر پاتے. ان کی جسامت انتہائی چھوٹی نظر آتی ہے. کیوں چھوٹی نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے سے کافی طویل فاصلے پر ہے نا. ہم سے کافی فاصلے پر ہے، کیونکہ وہ ہم سے کافی فاصلے پر یعنی کافی دور رہنے کی وجہ سے ان کی جسامت ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے. یعنی کہ سٹارز بڑے لیکن انہوں دور رہنے کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آتے. تو بعض پھل کے اجسام ایسے اندر حرارت اور روشنی نہیں رکھتے. بعض جو ہے تھوڑے آ کر جو حرارت روشنی کو محسوس نہیں کر پاتے، انتہائی چھوٹی نظر آتی ہیں. اور بعض پھل کے اجسام کیا ہے، اپنے اندر حرارت اور روشنی نہیں رکھتے. وہ کیا کرتی ہیں، ستاروں سے روشنی حاصل کرتی نا. کس سے روشنی حاصل کرتی؟ ستاروں سے روشنی حاصل کرتی نا. وہ کون ہے؟ سیارے ہے، سیارچے ہے، شہابیہ ہے، میٹورائٹس ہے، دمدار ستارے ہیں وغیرہ کہلاتے ہیں. ان کو کیا بولتی ہیں؟ وہ جو ہے سیارے ہے، سیارچے ہے، شہابیہ ہے، میٹورائٹس ہے، دمدار ستارے، ان کو بولتی ہیں. ہم جس زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ ایک کیا ہے، پلانٹ، سیارہ ہے. زمین کیا ہے، سیارہ، پلانٹ ہے، سیارہ ہے، یاد رکھو. سورج ستارہ، چاند سیارچہ، زمین سیارہ. زمین اپنی تمام تر روشنی اور حرارت، زمین کیا ہے، اپنی تمام تر روشنی اور حرارت کس سے حاصل کرتی ہے؟ سورج سے حاصل کرتی ہے. کس سے حاصل کرتی ہے؟ سورج سے. زمین کی خود کی روشنی نہیں ہوتی. زمین سیارہ رہنے کی وجہ سے وہ کیا کرتی، روشنی سورج سے روشنی لیتی ہے زمین. تو اس وجہ سے جو ہے زمین کا قریب ترین ستارہ ہے کون؟ سورج. زمین کا قریب ترین ستارہ کون ہے؟ سورج. تو اس کے بعد اگر ہم کافی طویل فاصلے سے زمین کو دیکھیں کیا کریں، زمین کو دیکھیں تو بھی چاند کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کون؟ زمین. اگر ہم کافی طویل فاصلے سے زمین کو دیکھیں تو کیا نظر آتی ہے، وہ بھی چاند کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. آسمان پر نظر آنے والا چاند ایک سیارچہ، بولی نا، چاند ایک سیارچہ. جب کوشچن کرا دوں تب آپ کو معلوم ہوگا. وہ ہماری زمین کا ساتھی ہے. چاند کیا ہے؟ چاند ہماری زمین کا ساتھی ہے، اس کے اطراف گردش کرتا ہے. وہ ہماری زمین کا ساتھی ہے اور اس کے اطراف مطلب کس کے اطراف؟ زمین کے اطراف ہو یا سورج کے اطراف. وہ ہماری زمین کا ساتھی ہے اور اس کے اطراف یعنی کہ سورج کے اطراف یا زمین کے اطراف گردش کرتا رہتا ہے. زمین کی طرح مزید 7 سیارے جو سورج سے حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں. تو زمین یعنی آسمان پر نظر آنے والا چاند ایک سیارچہ ہے، وہ ہماری زمین کا ساتھی ہے اور اس کے اطراف مطلب زمین کے اطراف گردش کرتا رہتا ہے چاند. تو جب بھی جو ہے دیکھیں تو ہمیں کیا دکھتا،
कहाँ पर भी हमें खोड़ा है तो चांद हमारे साथ ऐसा का दिखता हो नहीं, वो क्या वजह से, मतलब ज़मीन से जो है क्या है, वो अतराफ गर्दिश करने की वजह से। ज़मीन की तरह मज़ीद शांत सैयारे हैं जो सूरज से हरारत और रोशनी हासिल करती। जो मज़ीद शांत सैयारे कौन से सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करती हैं, इनमें से भी बाज़ सयाचे चांद भी है। इनमें से बाज़ सयाचे चांद भी है, सयाचे चांद भी है। अब वो सिर्फ जो है सांस सयारे ने, चांद भी जो है इनसे बाज़ सयाचे चांद भी है उनको, यानी कि ज़मीन की तरह मज़ीद सांस सयारे जो सूरज से हरारत और रोशनी हासिल करती, उसी तरह चांद के सयाचे जो है रोशनी हासिल करती हैं उनको। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर इंग्लिश में भी था, तो देखेंगे एक बार इसको। देर आर सेवन अदर planets that get heat and light from the sun. रोशनी और हरारत सन से, और जो है some of them have hormones too. Some of them have hormones too. तो इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है क्या है, तो अब कॉन्स्टलेशंस। अब ये मंजर करके देखना, हमें यह मंजर करके देखे तो मालूम होता। चांद और दीगर छोटे रोशनी अजसाम को हम दिन के औकात में क्यों नहीं देखते बोले तो उसके आस रहने की क्या करना, दरकार अशिया लेना, यानी कि जैसा कि टार्च लाइट लेना, एक टार्च लाइट लेना, क्या एक सादा कागज़ लेना। अब लेने के बाद क्या करना, कागज़ का शीट, पेंसिल लेना, एक पेंसिल और एक सुई। तो ये चारों को लेने के बाद कागज़ के दरमियान जो है टार्च को इस तरह रखे कि इसका शीशा कागज़ को छू रहा है। अब ये टार्च ये अगर जो है कागज़, तो ऐसा रखना है कि इसका शीशा इसको छू रहा हो, तो अब टार्च के अतराफ जो है कागज़ पर एक दायरा बनाना। टार्च के अतराफ एक दायरा बनाना है, दायरा बनाए। इस दायरा में मुख्तलिफ जगहों पर सुई से चुभोना। हाँ सभी। अब ये दायरा बने हैं सभी, है ना कि चुभोना, यानी कि टार्च बोल लो, इसके ऊपर कागज़ रखी, इसके ऊपर गोल दायरा बनी, उसके बाद सुई से चुभोने का उस सुई से सुराख कीजिए। करने यार दायरा को टार्च के शीशे पर रखिए। अब वो है ना कि रख कर क्या करना, शीट को टार्च को क्या अतराफ लपेट कर रबर बैंड लगा देना। अब ये सपोज ये जो है टार्च, इसके ऊपर जो है कागज़ रखी, इसके तरफ दायरा डाली, इसके तरफ सुई से चुभाई राउंड। तो अब ये है ना कि ये कागज़ को क्या करना, फिर रबर बैंड से सील कर देना। अब क्या करना, अंधेरे कमरे में किसी साफ सुथरी दीवार की तरफ रुक करके जो है थोड़े फासले पर ठहर कर थोड़े फासले पर खड़े हो जाइए। अब दीवार पर क्या करना, टार्च की रोशनी डाले। आप देखेंगे कि दीवार पर कई एक चमकदार नुक्ते दिखाई दे तो क्या है, रात के वक्त जो है नजर आने वाले तारों की तरह ही नजर आते हैं। कैसा नजर आती है, रात के वक्त जो तारे निकलती वही जो आपने किया हो उसको। अब कमरे की तमाम लाइटों को ऑन कर दीजिए। दीवार पर नजर आने वाले तमाम नुक्ते गायब हो जाते। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के वक्त आसमान पर चमकने वाले अजसाम के साथ क्या मामला होता होगा जब दिन में सूरज निकल आता है। अब लाइट डाले तो सूरज, वो लाइट बंद करे तो रात के सर का, और चमकते से उसको दीवार पर क्या दिखाई दे, तारों के सर का दिखाई देता। तो ये सितारों के झुरमुट कॉन्स्टलेशंस कहते हैं इसे। सितारों के झुरमुट को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या है बोले तो आपने कभी जो है देखा कि सितारों के ग्रुपों की मुख्तलिफ शक्लें आसमान पर नजर आती हैं। इनको सितारों के झुरमुट बोलती। इनको क्या बोलती हैं, सितारों के झुरमुट बोलती इनको।
जब आसमान में देखती हैं हमें उसको मिलकर, यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दिया था ना, इस तरह से। तो ये सितारों के झुरमुट है। तो कॉन्स्टलेशन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती? कॉन्स्टलेशन कहलाती। कॉन्स्टलेशन सितारों के झुरमुट को बोलती। ये झुरमुट जिस शक्ल और सूरत, यानी कि जिस शक्ल में शक्ल में और सूरत में नजर आते हैं, इनके मुताबिक जो है इनके नाम है कि मुख्तलिफ जानवरों के, चीज़ों और मखलूक़ात के नाम पर रखे गए हैं। इनके सारे के सारे नाम क्या करें? जानवरों के और चीज़ों के और मखलूक़ात के नाम पर, जानवरों के, चीज़ों के और मखलूक़ात के नाम पर रखे गए हैं। तो इनको क्या बोलती हैं? अरसा मेजर बोलती हैं। अरसा मेजर यानी बड़ा रीछ कहते हैं इसे। इस तरह का एक झुरमुट है। इसके अलावा बहुत आसानी से शनाख्त किए जाने वाला झुरमुट को सप्तऋषि बोलती। सप्तऋषि कहा जाता है, यानी कि बहुत ही आसानी से पहचाने जाने वाला। शनाख्त करना मतलब पहचानने वाले को सप्तऋषि होते हैं, जो दरअसल 7 सितारों का ग्रुप है। 7 सितारों के ग्रुप को सप्तऋषि कहते हैं। 7 सितारों के ग्रुप को सप्तऋषि। अरसा मेजर बड़ा रीछ, जानवरों के जो चीज़ों के मुख्तलिफ नामों को अरसा मेजर बड़ा रीछ एक झुरमुट बोलते हैं। झुरमुट को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जो सितारों का ग्रुप है। ज़माना कदीम में लोग जो है क्या कहते थे? वक्त को मालूम करना है तो समतों का तायुन करते थे। समतों के जरिए मालूम करते थे। सितारों की मदद से किया करते थे, यानी कि शुमाल है तो शुमाल, नार्थ है तो नार्थ यानी कि स्टारों की मदद से करते थे। कैसा? शुमाली निस्फ़ कुर्रे में लोग शुमाल की समत का तायुन, शुमाली तारे नॉर्थ स्टार की मदद से, नॉर्थ स्टार यानी कि शुमाली तारा, शुमाल में ठहरे तो शुमाली तारा है तो उसको देखकर ये शुमाल की तरफ जाता है उनको, जुनूब में ठहरे तो जुनूब की तरफ जाता है उनको। इस तरह से मालूम करते थे पहले ज़माने के लोग, जब घड़ी वड़ी नहीं थी उनके पास देखने के लिए, तो समतों के ज़रिए से मालूम कर लेते थे दिन होता है, कितने बजे हैं, कितनी ये हुआ उनको, तो स्टार की मदद से करते थे। यह शुमाल की निशानदेही करता है। इस तरह को कुतुब तारा यानी कि उसको क्या बोलती हैं? यानी कि जब समत का तायन करते शुमाली तारे को नॉर्थ स्टार की मदद से करते थे, तो सितारे को कुतुब तारा यानी पोली स्टार भी कहती हैं इसे। पोली स्टार भी कहते हैं। वो आसमान में हमेशा एक ही मुकाम पर वाक़या होता है। आसमान पर जब भी देखो हमेशा एक ही मुकाम पर वाक़या होता है। उसे कुतुब तारा, इसकी जाए वक़ू, इसकी पहचान जाए वक़ू की निशानदेही किससे करते थे? सप्तऋषि झुरमुट अरसा मेजर जो कॉन्स्टलेशन की मदद से करते थे। सप्तऋषि क्या बोले? हाँ, हम 7 सितारों का ग्रुप, यानी कि 7 सितारों के ग्रुप को हम सप्तऋषि कहते हैं। तो वो सितारा जो कुतुब नॉर्थ स्टार जो कि पोली स्टार भी कहती हैं उसे, उसकी निशानदेही करना है तो उसे पहचानना वाले तो उसकी जाए वक़ू यानी कि उसकी एग्जैक्ट वहाँ रहता और को हमेशा बोलना वाले तो उसकी पहचान किससे करते थे? सप्तऋषि झुरमुट कॉन्स्टलेशन की मदद से करते थे उनको। नेक्स्ट अब सूरज। अब इसमें आकर देखो, इसमें आकर अब सूरज के बारे में। सूरज आकर जो है, सूरज शमसी निज़ाम में द सोलार सिस्टम। तो हम जान चुके हैं कि ज़मीन की अपनी हरारत और रोशनी नहीं होती। ज़मीन की क्या है? हरारत, खुद की रोशनी नहीं तो खुद की हरारत भी नहीं और खुद की रोशनी भी नहीं। किसकी? ज़मीन की। तो ज़मीन क्या करती है? हरारत और रोशनी किससे हासिल करती है?
حرارت اور روشنی سورج کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. حرارت ہو روشنی ہو زمین کیا کرتی ہے سورج کے ذریعے حاصل کرتی ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھو, سورج کے ذریعے روشنی اور حرارت حاصل کرتی ہے زمین. خود کی روشنی نہیں, خود کی حرارت نہیں, سورج کے ذریعے حاصل کرنے والی ہو. سورج ہی ایک زمین کا سورج ہی زمین سے قریب ترین فاصلے پر واقع ستارہ ہے. سورج کیا ہے, سورج ہی جو ہے زمین سے قریب یعنی کہ اس کے قریب ہے, سو فاصلے پر کا ستارہ کون ہے, سورج. تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اس لیے زمین سورج سے حرارت اور روشنی حاصل کرتی ہے. اس لیے زمین کیا کرتی ہے سورج سے حرارت اور روشنی حاصل ہے. نہ صرف زمین بلکہ 7 سیارے بھی سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں. سورج کے 8 سیارے اور بعض سورج نہیں بلکہ 8 سیارے بھی جو ہے کیا کرتے ہیں 8 سیارے بھی جو ہے سیارے اور سیارے بعض دیگر فلکی اجسام جو شہابیہ اور میٹورائٹس کہتے ہیں کہلاتے ہیں, مل کر جو ہے شمسی نظام بناتے ہیں. نظام شمسی بناتے ہیں کون, میٹورائٹس, سورج, 8 سیارے سب جنے مل کر. تو جب ہم اسے اکثر جو ہے شمسی نظام خاندان بھی کہتے ہیں, اسے کیا بولتے ہیں ہم شمسی خاندان بھی بولتے ہیں اسے. تو یہ سورج جو کہ تصویر میں دکھائی دے رہا ہے سورج, تو اس طرح سے تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ سورج ہی اس میں مرکزی حیثیت رکھتا. سورج مرکزی حیثیت یعنی کہ بیچ میں جو ہے کیسا آتا سورج آتا, جیسا کہ یہ آ کر فرسٹ دائرہ, اس کے بعد پھر سے دائرہ, اس کے بعد پھر سے دائرہ, پھر سے ایسا ڈالتے ہوا گئے. تو جب یہ سورج جو ہے مرکز میں آتا, مرکز میں نہیں آنے, وہ ٹھہرو میں کرتی ہوں, آپ کو مرکز میں آنے کے لیے کرنا پڑے گا. تو یہ آ کر جو ہے فرسٹ سورج, اس کے بعد پھر سے آ کر جو ہے اور ایک, اس کے بعد اور ایک دائرہ, اس طرح سے جو ہے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں, جو کہ 8 سیارے اور زمین اس طرح سے. تو 1 2 3 4 5 6 ہوئی, اور ایک ڈالے تو 8 ہوتی, اسکرین بڑی ہو جائے گی. ہاں ہو گئی. تو یہ جو سیارے ہے اس میں مین مرکز کیا ہے تو سورج کا مرکز مین, یہاں پر مین کس کا مرکز ہے تو سورج کا ہے. یہ آ کر سورج ہے, باقی کے جو سیارے اس کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں وہ آ کر جو ہے کیا کہلاتے ہیں, وہ آ کر جو ہے سیارچے اور شہابیہ کہلاتی ہیں. یہ پہلا آ کر سورج, اس کے بعد جو ہے عطارد آتا ہے, عطارد, زہرا, زمین, مریخ, مشتری, زحل, یورانوس, نیپچون. اس طرح جو ہے یہ 8 سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک, تو مرکز تو وہ ہے. سورج شمسی نظام کے مرکز میں واقع ہے. سورج کہاں ہے, شمسی نظام کے مرکز میں واقع. اب تک بولے سوچو, یہ بہت بڑی جسامت والا اور انتہائی شدید گرم گیسوں سے بنا ہوا ہے. یہ بہت بڑی جسامت, اس کی جسامت کیسی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی جسامت ہے اس کی, گیسوں سے بنا ہوا ہے, فل گیسوں سے, یعنی کہ بھپکتا ہوا, یعنی کہ بہت تیز بول کو. یہ ایسی تجاذبی قوت فراہم کرتا ہے جس کی بنا پر سارا شمسی نظام یکجا رہتا ہے. اب یہ اس کے اندر ایسی قوت ہے تیزاب کے جیسی تجاذبی, یعنی کہ ایسی بہت بڑی قوت رہتی ہے تجاذبی بولے تو, کہ سارا شمسی نظام یکجا ہو جاتا. اب یہ اس کے اطراف یکجا ہو جاتا, میں جب سے بتائی نا آپ کو, یکجا ہو جاتا ہے, یکجا رہتا ہے. شمسی نظام کا ہر رکن جو ہے سورج کے اطراف گردش کرتا رہتا ہے. شمسی نظام کا جو بھی رکن ہے وہ سورج کے اطراف کیا کرتا ہے, گردش کرتے رہتا ہے.
اور سورج ہی شمسی نظام کے لیے حرارت اور روشنی کا ایک واحد ذریعہ ہے. اب تک پڑھے سوچو سورج ہی جو ہے شمسی نظام کا ایک واحد ذریعہ ہے. اب یہ بھی ویری 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 امپورٹنٹ کیونکہ سورج کی سطح پر درجہ حرارت تقریباً کتنا ہے؟ سورج کی سطح پر درجہ حرارت کتنا ہے؟ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ. 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے. 6000 ڈگری سینٹی گریڈ مطلب اتنی شدید گرمی، اتنی شدید یہ کہ جا بھی نہیں سکتے. چاند کنے تو گئے مگر سورج کے پاس جو ہے نہیں جا سکتے. کیونکہ اتنی شدید گرمی سے پگھل جاتی، مر جاتی ہاں جو لوگ. تو 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے. لیکن اس قدر شدید درجہ حرارت کے باوجود بھی ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی گرمی محسوس؟ کیونکہ وہ ہم سے کافی طویل فاصلے پر واقع ہے. کافی طویل فاصلے پر یعنی سورج زمین سے تقریباً کتنی دوری پر ہے بولے تو سورج تقریباً زمین سے جو ہے 150 ملین کلومیٹر کی دوری پر ہے سورج. یہ بٹ ویری ویری امپورٹنٹ پوچھا گیا ہے DSC میں. تو سورج زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اس وجہ سے اتنا شدید یعنی کہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہونے کے باوجود بھی ہمیں گرمی کیوں نہیں محسوس ہوتی بولے تو یہ ہم سے کافی طویل فاصلے پر رہنے کی وجہ سے. اب 40 ڈگری کو جو یعنی 50 ڈگری کو جو کیسی گرمی رہتی ہے، خطرے جو ہے پھٹ جاتے ہیں، اتنی گرمی رہتی ہے. اب اتنی تیز حرارت جو ہے ہم پر پڑی تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے قدرت نے، اللہ نے ہمیں جو سیفٹی کے لیے اس طرح سے نظام بنا ہے، کائنات کا نظام. تو سورج کتنا بڑا ہے؟ سورج بڑا کہ زمین بڑی ہے؟ تو سورج ہی بڑا. تو سورج کتنا بڑا ہے؟ تو 13 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتے ہیں. 13 لاکھ زمینیں. ایک زمین اتنی بڑی ہے. ایک زمین میں اندازے سے آپ کو ڈال رہی ہوں. ایک زمین اتنی بڑی ہے تو اس میں 13 لاکھ زمینیں ماتی. 13 لاکھ زمینیں ماتی. ایک سورج میں 13 لاکھ زمینیں ماتی. تو کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگائیے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورج کہتے ہیں ہم. تو ہو گیا. تو زمانے قدیم سے کئی لوگ سورج کو کیا بولتے تھے؟ تو بھگوان مانتے ہوئے اس کی پرستش کرتے تھے. پرانے زمانے میں جو ہے کیا نظر آتا تھا؟ تو سورج نظر آنے کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے پرانے زمانے میں لوگ. سیارے پلانٹ، اب سیارے دیکھیں. اب سیارے اگر کیا ہے؟ سیارے آ کر جو ہے دیکھتے ہیں. سیارے ہمارے شمسی نظام میں 8 سیارے موجود ہیں. کتنے سیارے موجود ہیں؟ 8 سیارے موجود ہیں. تو سورج سے کیا ہے؟ ان کے فاصلے کے مطابق ان سیاروں کے نام ہیں. سورج سے ان فاصلوں کے، اب جب سے بتائیے میں سورج سے فاصلوں کے سیاروں کے نام یہ ہیں. پہلا 1 آ کر عطارد، میرکوری، زہرا یعنی وینس زمین یعنی ارتھ، مریخ یعنی کہ مریخ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مریخ یعنی کہ مارس. میرکوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورانوس اینڈ نیپچون. تو اس میں آ گیا عطارد، زہرا، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورانوس اور نیپچون. تو یہ ہو گیا 8. تو نظام شمسی میں تمام جو ہے 8 سیارے سورج کے اطراف اپنے متعینہ راستوں پر یعنی کہ طے کیے ہوئے راستوں پر گردش کرتے رہتے ہیں. وہ اس طرح سے گول گول گھومتے رہتے ہیں سورج کے اطراف. اس طرح سے گردش کرتے رہتے ہیں. یہ راستے پھیلے ہوئے ہیں. یہ راستے پھیلے انہیں مدار بولتی. اب یہ راستے لگلے کو نہیں تو یہ کے بعد ایسا لگلے کو ایسا نہیں تو دور رہنے کی وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم مدار کہتے ہیں. مدار، آربٹ.
मदार कहते हैं। वो 4 सैयारे जो सूरज से कम फासले पर पाए जाते हैं, वो 4 सैयारे हैं। 4 सैयारे कौन से हैं? सूरज से कम फासले पर, यानी कि सूरज के नज़दीक के सैयारे। अब सूरज के नज़दीक पर सैयारे कौन से होता है? इन्हें अंदरूनी सैयारे भी बोलती। सूरज के अंदरूनी सैयारे, एक मिनट, जो कि हम सूरज को डालेंगे पहले, तो ये आकर सूरज, तो इसमें आकर जो है अंदरूनी सैयारे, मतलब क्या? अंदरूनी सैयारे यानी कि ये 2 3 4 आ गए। मैं पूरा गोल नहीं डाली, सिर्फ जो है समझाने के लिए। अंदरूनी सैयारे कहलाते हैं। अंदरूनी सैयारे कौन कौन है? एक अतारद है, अतारद एक है, उसके बाद ज़हरा है, उसके बाद ज़मीन है, और उसके बाद मरीज़ है। ये 4 सैयारे, इनको अंदरूनी सैयारे, इनर प्लैनेट भी बोलती हैं इनको। देखिए, अतारद, ज़हरा, ज़मीन, मरीज़, ये अंदरूनी सैयारे हैं। इनर प्लैनेट भी बोलती हैं। ये अंदरूनी सैयारे जसामत के तरह से निस्बतन क्या आती, छोटे हैं। ये निस्बतन क्या है? इनकी साइज़ कैसी है? छोटी है। इनकी साइज़ वगैरह कैसी है? छोटी है, निस्बतन छोटी है इनकी साइज़। और चट्टानों से बनी ना, और किससे बनी ना? चट्टानों से, चट्टानों से बनी। कौन? ये 4 सैयारे, अतारद, ज़हरा, ज़मीन, मरीज़, ये 4 सैयारे चट्टानों से बनी। इनकी जसामत जो है छोटी है, इनकी साइज़ छोटी है, और चट्टानों से बनी ना। तो इतनी बात समझ में आई। बाकी 4 सैयारे जो सूरज से, बाकी 4 सैयारे क्या है? सूरज से काफ़ी तवील फासले पर है, काफ़ी ज़्यादा फासले पर है। ये बैरूनी सैयारे यानी कि आउटर प्लैनेट बोलती है इसे, आउटर प्लैनेट। इन्हें आउटर प्लैनेट यानी कि बैरूनी सैयारे बोलती हैं। उन्हें इनर प्लैनेट यानी कि अंदरूनी सैयारे से बोलती हैं, यानी तवील फासले पर रहने का, दूर होने से। अब इन्हों आ जाने के बाद ये चारों, अरे सूरज, ये 4 सैयारे आ गए। उसके बाद कौन आती? मुश्तरी आता, ज़हल आता, यूरानस आता, नेपच्यून आता। इसीलिए ये आउटर हो गए, ये इनर हो गए। समझ में आई बात? तो ये बहुत बड़ी जसामत वाले होती हैं। उन्होंने छोटी जसामत वाले कौन बोले? तो उन्होंने चारों। और बड़ी जसामत वाले कौन बोले? तो इन्हों चारों। तो जसामत वाले गैसों से बने होते हैं, गैसों और मायात से क्या होती? बने हैं ना, गैसों और मायात से बनी। तो अतारद सूरज से है, अतारद है और सूरज है, अतारद है और सूरज है ना, से करीब तरीन फासले पर वाक़िया सैयारा है। अतारद सूरज से करीब तरीन फासला। पहले कौन है इसमें? सूरज के अतराफ पहला गर्दिश करने वाला सितारा कौन है? तो अतारद है, जो कि सूरज से करीब तरीन है, सूरज से करीब तरीन फासले पर वाक़िया सैयारा है। तो सूरज से करीब तरीन फासले पर का सैयारा, ए बिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। तो ज़हरा को ज़मीन का 14वां सैयारा बोलती हैं। ज़हरा को क्या बोलती हैं? ज़मीन का 14वां सैयारा, 14वां सैयारा। ऐसा याद रखना उसे होता है, ऐसा याद रखना, 14वां सैयारा, जिसकी शक्ल अभी बता दो। 14वां सैयारा, ज़हरा को ज़मीन का 14वां सैयारा कहा जाता है, माना जाता है, कहा जाता है सभी, क्योंकि इसकी जसामत और शक्ल जो है वगैरह ज़मीन से मिलती जुलती है। ज़हरा को 14वां सैयारा बोलती है। चौड़ा हता, एक हटा, उसके बाद उसके अतराफ और एक प्लैनेट के सर का हटा हो, बताती हूँ। तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, तो उसकी शक्ल, उसकी सूरत। मुश्तरी सबसे बड़ा सैयारा और अतारद सबसे छोटा सैयारा। सबसे बड़ा सैयारा कौन वो पूछे तो मुश्तरी। सबसे छोटा सैयारा कौन वो? तो अतारद। 14वां सैयारा कौन बोला? तो ज़हल ने, ज़हरा, हाँ ज़हरा। और सूरज आकर जो है अतारद सबसे करीब तरीन फासले का सैयारा। तो इसकी तस्वीर में यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर है फर्स्ट मैच, कहाँ गए हो? यहाँ पर देखो, ये ज़हल है, ज़हरा कहाँ? यहाँ ज़हरा। तो ज़मीन से मिलता जुलता है बोलती हैं। ज़हल को 14वां सैयारा क्यों बोलती हैं? तो इसका जो है शेप, फिर और एक शेप आने की वजह से, ये गोल भी है और ये शेप भी है, उसे इस वजह से बोलती हैं। इसीलिए जो है ये ज़हरा है, जो कि ज़मीन की तरह दिखता है बोलती हैं।
اور یہ آگا زحل ہے جو 14واں سیارہ ہے. زحل اتنے وہاں پر بولے سو ایک بار چیک آؤٹ کر لیں گے. تو آج کل چیزیں جب بھول جا رہی ہوں میں. تو دیکھو تو یہاں پر کیا ہے، کہاں گیا دیکھو. اور ایک بار یہ لائن پڑھنا ہمیں. زہرا کو زمین کا 14واں سیارہ، زہرا کو زمین کا 14واں سیارہ کیونکہ جسامت کے شکل وغیرہ ہے. مشتری سب سے بڑا سیارہ کس کی شکل ملتی ہے بولے سو زہرا کو زمین کا 14واں سیارہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی جسامت شکل وغیرہ جو ہے زمین سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. زمین سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے زہرا کی شکل. زہرا زمین یاد رہا وہ بھی زا سے ہے، یہ بھی زا سے ہے، زے سے یہ بھی زے سے ہے، یہ بھی زے سے ہے. زے سے زہرا، زے سے زمین، زے سے زہرا، زے سے زمین، جس کی شکل جو ہے بہت ملتی جلتی ہے. مشتری سب سے بڑا ہے 14واں سیارہ بھی وہی زہراج. 14واں سیارہ بھی زہراج ہے نا کہ زمین سے ملتا جلتا ہے. چلو پھر وہاں پر گئیں گے. زہرا زمین کس کی شکل ملتی جلتی ہے وہ کوشچن آتا جو کہ کنفیوز کرنے کے لیے. دیکھو زہرا کی شکل جو ہے زمین سے ملتی جلتی ہے. اوکے زمین سے ملتی جلتی ہے. یہ جو زہرا جو 14واں سیارہ ہے اور اس کی شکل اس سے مشتری جو ہے سب سے بڑا سیارہ ہے. مشتری کیا ہے؟ سب سے بڑا سیارہ ہے. تو ٹھیک ہے آگر قریب ترین سیارہ عطارد ہے. قریب ترین یعنی سورج سے بالکل قریب رہنے کی وجہ سے قریب ترین. سمجھ میں آئی بات؟ نیکسٹ کون سا ہے دیکھنا ہے ہمیں. اس کے بعد سیارے ہو گیا. یہ ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بھی یعنی کہ کون کس کے اطراف کتنا گردش کرتے رہتے ہیں یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو کیا بولتی؟ مدار، آربٹ، یعنی کہ گھومتے ہیں دینا چکر لگاتے ہیں دی. سورج کے اطراف کتنا چکر لگایا تو کسے کتنا ہوتا ہے فاصلہ، اور اپنے اطراف گردش کرنے کا سے کتنا فاصلہ ہے وہ کو. یہ ایک پیراگراف اس میں آ کر ایسا دیکھنا ہے اس کو. میرکیور یعنی کہ فرسٹ ون عطارد جو کہ انگریزی میں اچھا ہے اس سے دو اردو میں سیکھا دو. دیکھو ون آربٹ کون سا کلر لینا اب؟ ون آربٹ. تو ایک آربٹ ون آربٹ اراؤنڈ دا سن یعنی کہ یہ جو کس کے اطراف سورج کے اطراف گردش کرنے کے واسطے 88 ڈیز لگتی. 88 ڈیز لگتی ہیں اسے. 88 ڈیز عطارد کو سورج کے اطراف گردش کرنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں؟ 88 دن، 88 ڈیز. سمجھ میں آئی بات؟ 88 ڈیز لگتے ہیں عطارد کو. میرکیور عطارد نے کہا 88 ڈیز. تو ٹھیک اس کے بعد اپنے اطراف گردش کرنے ون اسپین آن ایکسس 59 ڈیز یعنی کہ اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے یا کر اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 59 ڈیز. 59 ڈیز کتنے ڈیز؟ 59 ڈیز. تو ایسا سیم اب وہ کون ہے؟ وینس ہے، مریخ ہے. دیکھو اس میں سورج کے اطراف گردش کرنے کے لیے درکار وقت 88 ڈیز مل گیا ہے اس میں، اور اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے درکار وقت 59 ڈیز. 59 ڈیز 50 پر 9 دن اور 88 ڈیز جو کہ عطارد کو لگتا ہے.
क्या ज़हराब सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए जो है दरकार वक्त जो है 255 डेज। इंग्लिश में देखेंगे हम 255 डेज लगता है, यानी कि सूरज के अतराफ गर्दिश करने का है तो 255 डेज लगता है किसे, वीनस को। तो अपने अतराफ गर्दिश करने के लिए 243 डेज 243 डेज लगते हैं। किसे किसे वीनस को। वीनस मतलब यहाँ पर क्या है, मरीग, जहरा, सॉरी जहरा जो क्या आता है, जहरा जमीन नहीं क्या। उसके बाद नेक्स्ट अर्थ यानी जमीन। जमीन को सूरज के अतराफ गर्दिश करने के वास्ते कितना वक्त लगता है, मतलब 365 आधा बोलकर ये किसमें है, टेक्स्ट बुक में, ओल्ड टेक्स्ट बुक में। अब इसमें आकर पाऊ बोलकर दी, 365 पाऊ बोलकर दी, लेकिन जो है 365 आधा दिए तो भी राइट इज, 365 आधा दिए तो भी राइट इज, ये दोनों दिए तो राइट इज, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट बुक में तो ये है सो, लेकिन न्यू टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है, तो डेज लगता है। अगर से नहीं ऑप्शन में तो 365 पाउस डालो। ओके, नेक्स्ट आकर जो है अपने अतराफ गर्दिश करने के लिए कितना वक्त लगता है, एक दिन। जमीन को कितना वक्त लगता है, सिर्फ एक दिन ही, एक दिन, वन डे। ओके, नेक्स्ट मास को क्या आते हैं, mercury ने, मरीग, सॉरी mercury, मरीग अपने अतराफ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त कितना लगता है, 687 क्या है, 687 क्या है देखना, 687 डेज मार्स को, मरीग को अपने अतराफ यानी कि सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए, कितना वक्त लगता है, कितना है, 687 डेज, 687 डेज लगता है। इसको एक नोटबुक में नोट कर लेना है, क्या 786 बोलकर याद रखो, 687 याद आता, 786 को 687 याद रखे तो याद आता। तो यहाँ पर जो है अपने अतराफ गर्दिश करने के वास्ते कितना वक्त लगता है, मतलब एक दिन ही, वन डे, ओनली वन डे। ओके, किसको, मार्स को, मरीग को। नेक्स्ट इसमें सयाचों की तादाद रहती, मरीग में सयाचे रहती, मरीग में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ मून्स 2 है यहाँ पर, नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, मून 2 है, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट आकर जो है जुपिटर को क्या कहते हैं उर्दू में, मुश्तरी। जुपिटर को उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। 1 ऑर्बिट अराउंड सन, यानी कि सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए मुश्तरी को कितना वक्त लगता है, 11 साल, 11 ईयर्स, 11 मंथ्स, और जो है अबाउट 12 ईयर्स, यानी क्या 11 ईयर्स, 11 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स लगते हैं, किसे, मुश्तरी को। चलो यहाँ पर देखते हैं एक बार, मुश्तरी ना हो, मुश्तरी सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए दरकार 11 साल 11 महीने, 11 महीने तकरीबन 1 साल होगा, दिन रंग में पड़ा है तो मिस्टेक है। 11 साल 11 महीने के बाद कितना आता है, 1 साल नहीं आता है, 12 साल आता है। तो थोड़ा मिस्टेक पड़ा हुआ है, इसलिए जो है अंग्रेजी में भी देखना बोलने का। मुश्तरी हो गया, अपने अतराफ गर्दिश करने के वास्ते मुश्तरी को कितना वक्त लगता है देखते हैं, यानी कि सूरज के अतराफ गर्दिश करना वाले तो 12 साल बोलो अप्रॉक्सीमेटली, और अपने अतराफ गर्दिश करना है तो मुश्तरी को कितना है यहाँ पर, वन स्पेन ऑफ एक्सिस 9 घंटे 59 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था, 9 घंटे 59 मिनट्स में कंप्लीट करती है मुश्तरी। और इसमें कितने हैं नंबर ऑफ द मून्स, आकर नंबर ऑफ द मून 79 है।
79 مشتری میں نمبر آف دی مون 79. صرف 2 ہی لوگوں کے جو ہے مونس نہیں، سیارچے نہیں، کس کے، اس کا میکیوری کا، وینس کا نہیں. ارتھ میں بھی ایک ہے، نمبر آف دی مونس ایک ہے. ارتھ کا دیکھے نہیں ہم، ہاں یہاں پر دیکھے ہیں لیکن نمبر آف دی مونس بولوں گی نہیں، دیکھ لو ہے. نمبر آف دی مونس ایک ہے، ارتھ میں ایک ہے اور باقی یہ سب میں ہے، لیکن یہ 2 وینس اور اس میں نہیں سو. ٹھیک تو نیکسٹ کیا سیٹرن. اس کا آگر جو ہے اپنے سورج کی طرف گردش کرنے کے واسطے کتنا وقت لگتا ہے؟ 29 ایئرس. 29 ایئرس لگتے ہیں سورج کی طرف گردش کرنے کے لیے، جو کہ زحل ہے نا، زحل مشتری اس کا زحل کہاں گیا وہ، کراس ہونے سے دکھتا نہیں. زحل جو کہ سورج کی طرف گردش کرنے کے لیے درکار وقت 29 ایئرس 29 سال، اور اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے 10 گھنٹے 40 منٹ میں ہو جاتا ہے. 10 گھنٹے 40 منٹ. اور اس میں سیارچوں کی تعداد بولیں گے، سیارچوں کی تعداد آ کر 82 ہے. سیارچوں کی تعداد آ کر 82 ہے، لیکن اس میں مستند 53 ہے. مستند کتنے ہے؟ 53 ہے. اور شناخت یعنی کہ ریسرچ کرے سو آ کر جائے 29. شناخت پوچھے تو 29 ہے، مستند پوچھے تو 53. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھتے ہیں ایک بار لاسٹ، جو کہ کیا نام ہے اس کا، سیٹرن. یہاں پر آربٹ 29 ایئرس 5 منتھس بھی دی اس میں. 29 ایئرس 5 منتھس یعنی کہ سورج کے اطراف گردش کرنے، صرف اس میں اردو میں 29 ایئرس بولے، لیکن اس میں 29 ایئرس اور 5 منتھس بھی ہے. تو یہ آ کر جو ہے کس کا، سیٹرن کا. اور اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے 10 آورس 9 آورس بولے، اس میں 10 آورس ہے، 9 آورس ہے، 10 آورس ہے. 10 آورس 40 منٹس ہے، 40 منٹس 10 آورس 40 منٹس کو دیا گیا ہے. تو اس کو آ کر جو ہے آپ کو کیا ہے بولے تو نیکسٹ اس کے بعد سیارچوں کی تعداد بولی نا. سیارچوں کی تعداد 80 کتنا ہے وہ، سیارچوں کی تعداد 82 ہے. سیارچوں کی تعداد 82 ہے. 53 آ کر جو ہے 53 آ کر کنفارمڈ صحیح میں، سچ میں وہ دن ہے کنفارمڈ. اور اس کے بعد 29 آ کر آئیڈینٹیفائی، مستند اور شناخت، آئیڈینٹیفائڈ. تو یہ آ کر جو ہے اس میں ہے. نیکسٹ آ کر جو ہے اس کے بعد یورانوس کا آغاز ہے. سورج کے اطراف گردش کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 84 ایئرس لگتے ہیں. 84 ایئرس لگتے ہیں. 84 ایئرس دور فاصلے پر رہنے کی وجہ سے نا 84 ایئرس. اور 17 آورس آ کر جو ہے اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے، اپنے اطراف گردش کر لینا ہو تو 17 آورس میں اور 14 منٹس میں کمپلیٹ کر لیتی نا یورانوس. اور اس میں سیارچوں کی نمبر آف مونس آ کر 27 ہے. نمبر آف مونس 27 ہے. نمبر آف مونس 27 ہے. نیکسٹ آ کر نیپچون، اس کے جو کہ ابھی دور فاصلے پر رہنے کی وجہ سے سورج کی طرف گردش کرنے کے لیے 164 ایئرس لگتا ہے. اور اپنے اطراف گردش کرنے کے لیے 16 آورس یعنی کہ 16 گھنٹے 7 منٹ کا وقت لگتا ہے. 7 منٹ کا وقت لگتا ہے. اس میں آ کر نمبر آف دی مونس آ کر 14. تو یہ ہو گیا. اس کو کون کس کے اطراف گردش کرتے ہیں ان کو ایک بار اردو میں بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لینے آسانی سے. تو یہ آ کر جو ہے مل جانے کی وجہ سے کنفیوز ہوتا ہوگا، میں انگلش میں بتائی ہوں انگریزی میں. تو یورانوس کو آ کر جو ہے 84 50 سال 17 گھنٹے 14 منٹ. سیارچوں کی تعداد 27 اور
اس کے بعد کون نیپچون کو آگا سورج کا گردش کرنے کے واسطے درکار وقت 164 ایئرس اور 16 گھنٹے ہوتی ہیں، 16 گھنٹے 7 منٹ، اور سیارچوں کی تعداد 14۔ یہاں تک رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ آ کر جو ہے دریافت کیجیے شمسی نظام کو، وہی تصویر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں فاصلہ ملین کلومیٹر، 1 ملین آ کر 10 لاکھ کا ہے، فاصلہ کلومیٹر 1 ملین آ کر ہے نا کہ 10 لاکھ ہے۔ 1 ملین میں کتنے آتی فاصلہ، ملین کلومیٹر میں ہوتا، 1 ملین میں 10 لاکھ آتی۔ نیپچون کا یہ نمبر ہے، یہاں کا زحل کا نمبر ہے، یہاں کا یورانوس کا ہے، اور اس میں آ کر جو ہے مشتری کا ہے، اور سورج کا یہ دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آ کر جو ہے اس میں 2006 تک شمسی نظام میں 9 سیارے تھے، اب وہ ہے نا کہ لیکن اب صرف 8 سیارے ہیں۔ اس کے بعد ستارے نما بیالٹ، وہی جب سے دیکھے سب۔ نیکسٹ آگا زمین، اب دا ارتھ کو پڑھیں گے، اب زمین کو پڑھیں گے، جس کے لیے ہم بلیک کلر لیں گے۔ اوکے، تو زمین کیا ہے، زمین دا ارتھ، زمین کا تو ارتھ کا تو زمین۔ ہم جس سیارے زمین میں رہتے ہیں وہ سورج سے جو ہے فاصلے کے اعتبار سے تیسرا، یہ زمین ہے تو کس کے فاصلے کے اعتبار سے تیسرا، یعنی کہ سورج ہے یہاں پر، یہ کا کہتا ہے زہرا، اس کے زمین جو کہ فاصلے کے اعتبار سے تو وہ تیسرا ہے، تیسرا قریبی سیارہ ہے، اور جسامت کے اعتبار سے زمین کا 5واں، جسامت اس کی سائز کے اعتبار سے وہ زمین 5واں بڑا سیارہ ہے۔ زمین کتنا سیارہ، 5واں بڑا سیارہ ہے، 5واں بڑا سیارہ ہے زمین۔ تو یہ قطبین پر کسی قدر دبا ہوا اور درمیان میں کسی قدر ابھرا ہوا، قطبین ہوا تو قطب شمالی، قطب جنوبی بولتے ہیں نا، قطب کی جمع قطبین ہے تو کسی قدر دبا ہوا ہے، کسی قدر ابھرا ہوا ہے، اس لیے اس کی شکل جو ہے کیا دکھائے، جوئٹ کے نام سے، جوئٹ بولتے ہیں، جوئٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جوئٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ۔ تو جوئٹ سے مراد کیا آتا ہے، زمین جیسی شکل کو جوئٹ کہتے ہیں۔ زمین جیسی شکل رہتی ہے نا، زمین کی شکل ایسی بھی نہیں، گول بھی نہیں، بیضوی بھی نہیں، ایسا نہیں سکا، جیسی شکل کو، ایسی شکل کو ہم جوئٹ کہتے ہیں، جوئٹ سے جانا جاتا ہے۔ جوئٹ سے مراد زمینی جیسی شکل، اب جیسی زمین دکھتی ہے ویسی شکل کو جوئٹ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو زمین کا واحد قدرتی سیارچہ کون ہے، زمین کا واحد قدرتی سیارچہ چاند ہے۔ زمین کا ایک قدرتی سیارہ کون کا تھا، چاند، چاند ایک واحد قدرتی سیارہ چاند ہے، یہ پوائنٹ رہا تھا۔ بیرونی خلائن سے زمین نیلی نظر آتی ہے، بیرونی یعنی باہر سے ہمیں زمین کیسی دکھتی ہے، وہ بلو کے جیسا نیلی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی سطح کا دو تہائی حصہ کیا ہے، پانی سے گھیرا ہوا ہے، دو تہائی یعنی کہ اب زمین کو 3 بھاٹ میں بانٹے لو، یہ اب یہ 2 تہائی کیا ہے، پانی سے گھیرا ہوا ہے۔ اب یہ زمین اس کو کرا لے، حصے کرا تو یہ سب پانی سے گھیرا، تو یہ کہ زمین کا حصہ جو ہے خشکی سے دکھنے گا، اسی لیے زمین کا نیلا سیارہ بھی بولتے ہیں، بلو پلانٹ بھی بولتے ہیں اسے، بلو پلانٹ، یاد رکھنے کی بات ہے، بلو پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جانوروں اور پودوں کی نشو و نما اور ان کی بقا کے لیے کون سی چیزیں لازمی ہے، یہ ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر لاتھوسفیئر، اس کے بعد ہائیڈروسفیئر، ایٹماسفیئر، بایوسفیئر، یہ سب آتی۔ فضائی کرہ کیا، زمین ایسا، زمین کے کرے کو دیکھنا ہے، زمین کے کرے کیا کیا ہے ان کو، تو چلیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ زمین کے کرے آ کر
زمین کے کرے، زمین ایسا سیارہ ہے، زمین ایک ایسا سیارہ ہے جو زمین کے لیے انتہائی سازگار موضوع ہے، جو انتہائی سازگار یعنی کہ ضرورت ہے اسے، ضرور سے ہے نا، وہ ہے تو سازگار اور موضوع ہے۔ اس میں 3 بڑے عبوری حصے پائے جاتے ہیں، اس میں 3 بڑے عبوری حصے پائے جاتے ہیں، اس میں 3 بڑے عبوری حصے پائے جاتے ہیں۔ دیکھو 3 بڑے عبوری حصے یعنی کہ خاکی کرہ ہے، زمین کے ٹھوس چٹانی پرت کو کہتے ہیں، فضائی کرہ یعنی گیسوں کا ہے، اور حیاتی کرہ یعنی جانداروں اجسام کا ہے، اور آبی کرہ بھی ہے، اس میں 4 ہے اس میں، لیکن 3 کو بول رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے عبوری حصے پائے جاتے ہیں، خاکی کرہ لیتھوسفیئر، آبی کرہ یعنی کہ ہائیڈروسفیئر، اور فضائی کرہ ایٹماسفیئر۔ خاکی کرہ، آبی کرہ، فضائی کرہ، یہ 3 ترکیبی خطے موضوع آب و ہوا کے ساتھ زمین پر زندگی مطمئن بناتے ہیں۔ یہ 3 جو ہے زمین پر کیا ہے، مطمئن زندگی گزارنے کا ضرور ہوا ہونا ضروری ہے، پانی ہونا ضروری ہے، ہاں اس کے بعد کیا ہونا، خاکی ہونا یعنی مٹی ہونا ضروری ہے، خاکی کرہ مٹی رہنا، ہوا ہونا، پانی ہونا، خاکی ہونا، مٹی ہونا ضروری ہے جب اس کا زندگی بسر کرنے کا، جو حیاتی کرہ بایوسفیئر کہلاتے ہیں۔ یہ سب مل کر جو ہے بایوسفیئر کہلاتے ہیں۔ حیاتی کرہ بایوسفیئر کہلاتا ہے۔ اب یہ سب تینوں ملے تو بایوسفیئر یعنی حیات ہونے کا، زندگی رہنے کا، باقی رہنے کا۔ جب ہوا نہیں، پانی نہیں تو زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، نہیں کا۔ اس وجہ سے یہ خاکی کرہ، فضائی کرہ، آبی کرہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے زمین کو جو ہے ہمیں حیاتی کرہ بایوسفیئر کہلاتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان میں سے ایک پر نظر ڈالیں تو روشنی تقریباً کیا ہے؟ روشنی تقریباً یہ آکر جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی دوری پر سفر کرتی ہے۔ روشنی جو ہے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس قدر تیز رفتار کے باوجود سورج کی روشنی زمین تک آنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ پہنچنے کے لیے 8 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ 8 منٹ یہاں پر لکھی ہوں، 8 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو اب روشنی کیا ہے، تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے پڑتی ہے زمین پر، لیکن سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے اتنی تیز رفتار کی روشنی رہنے کی وجہ سے پھر بھی پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ لیکن جو ہے نہیں، خاکی کرہ لیتھوسفیئر جو ہے دیکھیے، خاکی کرہ لیتھوسفیئر جو بھی کہہ لو، لیتھوسفیئر جو کہ خاکی کرہ دراصل وہ زمینی حصہ ہے جو کہ جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ زمین کا حصہ ہے تو اس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں لوگ۔ تو زمین کی ٹھوس بیرونی پرت ہے جو چٹانوں اور مٹی سے بنی ہوتی ہے۔ چٹانوں سے، مٹی سے بنی ہوئی کون سی ہے؟ لیتھوسفیئر، یعنی کہ خاکی کرہ ہے جو چٹانوں سے مٹی سے بننے سے یہ کیا ہوا، ٹھوس بیرونی پرت بنی ہوتی ہے۔ آبی کرہ کیا ہے؟ پانی کا، آبی کرہ ہائیڈروسفیئر، جو کہ آبی کرہ زمین پر موجود تمام آبی اجسام مطلب جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یعنی بحر اعظموں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں، پانی میں کیا کیا آتی ہے؟ بحر اعظموں، سمندروں، دریاؤں، اس کے بعد جھیلوں، پہاڑوں، برفانی چوٹیوں، تالابوں پر مشتمل ہے۔ کون؟ آبی کرہ ہائیڈروسفیئر۔ تو فضائی کرہ کیا ہے؟ ایٹماسفیئر ہے فضائی کرہ، فضائی کرہ ہوا کی پرت ہے، ہوا کی پرت زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، فضائی کرہ ہوا کی پرت زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ ہوا ایٹماسفیئر۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گیسوں کے ذریعے فضائی کرہ بنتا ہے، مختلف قسم
مختلف قسم کی گیس یعنی کہ ایک ہی نہیں مختلف قسم کی گیسوں کے ذریعے فضائے قرہ بنتا ہے. ان میں اہم گیسیں آ کر جو ہے نائٹروجن ہے جو کہ 78% ہے, اور آکسیجن جو ہے کیا ہے 21% ہے. نائٹروجن آ کر 78% ہے اور آکسیجن آ کر 21% ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹروجن آ کر 78, آکسیجن آ کر 21. اس کے بعد ان کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہونا ضروری ہے. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ, ہائیڈروجن, ہیلیم, آرگن یہ سب ہونا ضروری ہے. ان کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ, ہائیڈروجن, ہیلیم, آرگن اور اوزان وغیرہ جیسی دیگر گیسیں بھی خلیل مقدار میں پائی جاتی ہیں. سب گیسیں کیا پائی جاتی ہیں خلیل مقدار میں, یعنی بہت بڑی مقدار میں, بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں. دیگر گیسیں بھی پائی جاتی ہیں. اس کے بعد خلیل مقدار میں پائی جاتی ہو گیا. انگریزی میں کیا ہے اس میں ذرا دیکھیں گے. انگریزی میں the oxygen, nitrogen 78 and oxygen 21. The other gases like carbon dioxide, hydrogen, helium, argon and ozone are present in smaller amount. خلیل مقدار ہے smaller amount, تھوڑے مقدار میں, smaller amount میں پائے جاتے ہیں. خلیل مقدار, طویل کا تو زیادہ نہیں, خلیل کا تو تھوڑے. اس میں حیاتیاتی قرہ, بایوسفیئر, حیاتیاتی قرہ. اگر حیاتیاتی قرے میں بایوسفیئر میں کیا تھا, زمین پر موجود تمام زندہ اجسام جو زمین اور پانی, زمین میں پانی میں پائے جاتے, زمین کو پانی میں پائے جانے والا حیاتی قرہ. اب زمین ہے تو پانی تو ضروری ہے, پانی نہیں تو زمینوں میں زندگی نہیں گزار سکتے, اس وجہ سے پانی ضروری ہے. ان میں پودے ہیں, تو ان میں کیا ہوا, حیاتی قرے میں, حیاتی قرے میں پانی ہے تو اس کو جو پودے ہے, جانور ہے, بیکٹیریا ہے, پودے, جانور, بیکٹیریا, اور دوسرے کیا ہے تمام خردبینی اجسام, تمام خرد جو نہیں نظر آنے والے خرد اجسام بھی پائے جاتے ہیں. دکھنے والے اگر بھی پائے جاتے ہیں, نہیں دکھنے والے اجسام بھی پائے جاتے ہیں. ہم ان تمام قروں کے بارے میں مزید معلومات اعلیٰ جماعتوں میں حاصل کریں گے ہوتی ہیں. تو یہ یہاں کا 4 بڑے آپ کو لیتھوسفیئر, خاکی قرہ, آبی قرہ, فضائی قرہ اور حیاتی قرہ یاد رکھنے کے پوائنٹس ہے. یعنی کہ یہ آ کر زمین کی ٹھوس بیرونی پرت چٹانوں سے بنا ہوا ہے خاکی قرہ. آبی قرہ آ کر پانی کا ہے تو سمندروں, جھیلوں, دریاؤں, پہاڑوں, برفانی چوٹیوں, تالابوں کا ہے. فضائی قرہ یعنی کہ گیسوں, ہواؤں کا, یعنی کہ فضائی قرہ ہوا کی پرت جو زمین کو گھیرا ہوا, جس میں اگر گیس آ کر جو ہے گیسیں کیا کیا ہے تو نائٹروجن 78 ہے, تو آکسیجن 21 ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اور ہائیڈروجن ہے, ہیلیم ہے, آرگن ہے, سارے اوزان وغیرہ ہیں. دیگر گیسیں بھی تھوڑے مقدار میں پائی جاتی ہیں. حیاتی قرہ میں زمین اور پانی پائے جاتے ہیں. اس میں ہے کہ حیات کون رہنے والے پودے ہیں, جانور ہے, بیکٹیریا, دوسرے خرد اجسام بھی پائے جاتے ہیں. اتنی بات ہو گئی. نیکسٹ آگا جو ہے آپ کو سیارے سیٹلائٹ چاند کے بارے میں, سیارے سیٹلائٹ چاند کے بارے میں. تو چاند نیکسٹ جو ہے گرین لے لیں گے چاند کو. اب چاند کیا حال ہے, تو سیارچہ فلکی جسم ہے, فلکی جسم ہے, ہوتا ہے. سیارچہ فلکی جسم کی سیارچہ وہ فلکی جسم ہوتا ہے جو سیارے کے اطراف گردش کرتا ہے. جو سیارے کے اطراف, جس طرح سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں, جو کہ 8 سیارے یعنی کہ عطارد ہے. عطارد زہرا سیاروں کے کوئی سیارچے نہیں ہے. جب دیکھیں ہم, جب سورج زمین یعنی کہ عطارد اور زہرا کو چھوڑ کر باقی کے سارے کے سیارچے, لیکن
عطارد کا اور زہرا کا کوئی سیاچہ نہیں ہے. اتنی بات یاد ہو گئی. عطارد اور زہرا کا کوئی سیاچہ نہیں ہے. تو ان کے علاوہ تمام دیگر سیاروں کے سیاچے ہیں. تو اب باقی کے سارے سیاروں کے سیاچے ہیں، لیکن عطارد کا اور یہ پوائنٹ ویری ویری امپورٹنٹ عطارد کا زہرا کا کوئی بھی سیاچہ نہیں ہے. ٹھیک. تو ان کے علاوہ تمام دیگر سیاروں کے سیاچے ہیں. چاند کیا ہے؟ چاند مون. تو ہمارے زمین کا صرف ایک ہی قدرتی سیاچہ ہے، ہم چاند کہتے ہیں. قدرتی سیاچہ کون ہے؟ قدرتی سیاچہ قدرت نے بنایا ہوا ہے. سیاچہ کون ہے؟ چاند ہے. ایک ہی چیز. اس کا خطر کیا ہے؟ زمین کے خطر کا 1/4 حصہ ہے. زمین کے خطر کا 1/4. اب یہ زمین ہے، اس کا 1/4 حصہ کیا ہے بولے تو کون ہے؟ 1/4 حصہ ہے چاند. اس کا خطر زمین کے خطر کا 1/4 حصہ ہے. دیگر فلکی اجسام کے مقابل زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے. تو تمام دیگر جو بھی فلکی اجسام تھے مقابلے زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے چاند ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے. مطلب کیا؟ خطر مطلب کیا؟ ڈیامیٹر کو خطر بولتی ہیں. ڈیامیٹر جو کہ خطر کہلاتا ہے، 1/4 حصہ ہے. دیگر فلکی اجسام کے مقابلے زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے چاند ہمیں بڑا نظر آتا ہے. یعنی کہ زمین کا ایک خطر کتنا ہے؟ 12,740/2 ہے. تو اس کو جو ہے 1/4 سے انٹو کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 3.185.5 کلومیٹر ہوتا ہے. تو یہ خطر آ کر اتنا 3180 پر 5.5 کلومیٹر ہوتا. تو اس کا آकर چاند کا جو ہے خطر زمین سے ہوگا 1/4 حصہ ہوگا. اب زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے، زمین سے قریب رہنے کی وجہ سے چاند ہمیں بڑا نظر آتا. چاند ہمیں کیسا نظر آتا؟ زمین سے قریب رہنے کی وجہ سے. زمین سے قریب رہنے کی وجہ سے چاند کیا نظر آتا ہے؟ بڑا نظر آتا. نہ زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 3,80,50,400 کلومیٹر ہے. زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے چاند کا بولے تو 3,80,400 کلومیٹر ہے. 3,80,400 کلومیٹر ہے. اب آپ سورج سے زمین کے فاصلے اور چاند سے زمین کے فاصلے کا موازنہ کر سکتے ہیں. مطلب کیا؟ سورج سے زمین کے فاصلہ، چاند سے زمین کے فاصلے کا موازنہ کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں. ان کو کیا ایک بار انگریزی میں بھی دیکھ لیں گے. تو یہاں پر دیا گیا ہے the moon. Our earth has only one natural satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet than our celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. The moon moves and the earth in about 27 days. It takes exactly the same. So time to complete on spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. ایک ہی طرف ہمیں نظر آنے والا چاند ہے جو کہ دیکھو اب اس میں. اب
آپ سورج سے زمین کے فاصلہ اور چاند سے زمین کے فاصلوں کا موازنہ کر سکتے ہیں جو کہ چاند زمین کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے چاند جو ہے زمین کے اطراف چاند جو ہے زمین کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے 27 دن یعنی 27 دن کا وقت لگتا ہے 27 دن کا وقت لگتا ہے چاند کو زمین کے اطراف ایک چکر لگانے کے واسطے 27 ڈیز یعنی کہ 27 دن لگتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لیے بھی اتنا ہی وقت لیتا ہے، یعنی کہ چاند اپنے محور پر جو گردش کرتا رہتا ہے اس کے محور پر چکر مکمل کرنے کے لیے بھی اتنا وقت لگتا ہے 27 ڈیز۔ اب اس کے اطراف گردش، اس لیے زمین سے ہمیں چاند کا ہمیشہ ایک ہی رخ نظر آتا ہے، اس لیے زمین سے ہمیں یہاں پر کھڑک دے ہے تو ایک ہی آدھا چاند اس کا نظر آنے کا موازنہ صرف ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ یہ چاند پر زندگی کے لیے موزوں حالات موجود نہیں ہے۔ چاند پر ہم جس طرح سے زمین پر زندگی بسر کرتی ہیں اس طرح سے چاند پر ابھی زندگی کے واسطے موزوں حالات یعنی اچھے حالات نہیں ہے۔ اس طرح اس کی سطح پر یعنی کہ یہ اس کے سطح رہتی ہے نا زمین کی سطح کی جیسا، سطح پر پہاڑ ہے، میدان ہے، گڑھے ہے، پہاڑ ہے، میدان ہے اور گڑھے پائے جاتے ہیں۔ یہی چاند کے سطح پر سیاہ دار حصوں کی طرح نظر آتی۔ اب چاند پر داغ ہے لیکن چاند پر داغ نہیں یا اگر پہاڑ رہنے کی وجہ سے، میدان رہنے کے، گڑھے رہنے کی وجہ سے، ایسا گڑھے رہنے کی وجہ سے، پہاڑ رہنے کی وجہ سے اور میدان رہنے کی وجہ سے وہ دوسرا دکھائی دیتا ہے چاند۔ ایک امریکی خلۂ باز نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے جو ہے 21 جولائی 1969 چاند کی سطح پر قدم رکھنے والا کون؟ فرسٹ نیل آرمسٹرانگ۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد خلا میں جانے والا پہلا ہندوستانی خلا باز کون ہے؟ تو وہ دریافت، کیا آپ جانتے ہیں کیا دریافت کی جاتا ہے؟ کیا آپ نے چندریان 1 اور چندریان 2 کے بارے میں سنا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے اور کمرے جماعت میں اس کی بحث کرو گی۔ اس کا نیکسٹ اب مصنوعی سیارچے مین مائڈ سیٹلائٹس، مصنوعی سیارچے مین میڈ سیٹلائٹ یعنی کہ جو انسانوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں مصنوعی سیارچے ان کو مین میڈ سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ مین میڈ سیٹلائٹ جو کہ کیا کہا جاتا ہے نا مین میڈ سیٹلائٹ، وہ دیکھتے ہیں اب ہم کیا حال ہے۔ تو اس میں آ کر یہ ایک مصنوعی جسم ہوتا ہے، سائنسدان اسے تیار کرتے ہیں۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ تیار کرتے ہیں تاکہ موصلات اور کائنات زمین کے بارے میں یعنی موسموں کے بارے میں اور کائنات یعنی یونیورس کے بارے میں، زمین کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے راکٹ کی مدد سے زمین یا کسی فلکی جسم کے مدار میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ راکٹ بھیجتے ہیں اور اس کے بعد فلکی اجسام کے مدار میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں آ کر INSAT اور IRS اور EDUSAT اس کے فل فارم جو کہ آپ کو بتاؤں گی۔ IRS اور EDUSAT وغیرہ چند ہندوستانی سیارچے ہیں جو خلا میں موجود ہے۔ پہلے INSAT IRS EDUSAT کو یاد رکھو۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جو کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن لانچز سیٹلائٹس انٹو اسپیس لانچ ہاں دیکھو پہلے کہاں پر گیا ہو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO مطلب کیا ہے؟ مطلب ISRO مطلب کیا ہے؟ تو یہ ادارہ ہے
کیا ہے ادارہ؟ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا ادارہ ہے جو اپنے لانچنگ اسٹیشن سری ہری کوٹا سے خلا میں سیارچوں کو داغا گیا، جو کہ لانچنگ اسٹیشن سری ہری کوٹا خلا میں داغا گیا، سیارچوں کو داغا گیا، یعنی سیارچے بناتے رہتے ہیں، اس میں ڈالا گیا ہے اس کا نام جو ہے اسرو کے سابق چیئرمین کون ہے؟ ستیش دھون۔ اسرو کے سابق چیئرمین جو ہے ستیش دھون ہے۔ اسرو کے سابق چیئرمین کون ہے؟ ستیش دھون ہے۔ اب ستیش دھون کے نام سے جو کہ کیا بنے؟ SDS تھا، ستیش دھون اسپیس سینٹر بولتی، ستیش دھون اسپیس سینٹر بولتی اسے۔ اور سری ہری کوٹا الٹیٹیوڈ ایج یعنی شار رکھا گیا ہے۔ پہلے کیا رکھے تھے؟ سری ہری کوٹا ستیش دھون اسپیس ریسرچ سینٹر، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے ایک بار انگریزی میں تو ستیش Indian Space Research Organization launches satellites into space, okay, from its launching station at Sriharikota. It was named as Satish Dhawan. It was named کیا تھا؟ ستیش دھون اسپیس سینٹر، اس کا فل فارم ستیش دھون اسپیس سینٹر سری ہری کوٹا ہائی الٹیٹیوڈ رینج شار ان میموری آف ستیش دھون، فارمر چیئرمین آف دا اسرو۔ فارمر چیئرمین کون ہے اس کے؟ اسرو ہے۔ تو جب کو کیا کہتے ہیں گا تو راکٹ کو لانچ کرنے کا، اور لانچ کرنے کے بعد اس میں خلا میں داغا جاتا ہے اور اس کو بھیجا جاتا ہے آربٹ میں۔ یہاں پر دیا گیا ہے سیٹلائٹ میں، یہاں پر اردو میں بھی دیا، سیارچے کو اپنے مدار میں داخل ہونا، راکٹ کا زمین پر واپس لوٹنا، اور راکٹ کا استعمال یہ راکٹ کا استعمال کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں بھیجتے ہیں، اور یہ مدار میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلا میں مصنوعی سیارچے کی لانچنگ، مطلب مصنوعی سیارچے انسانوں کے لیے کیسے مفید ہیں؟ تو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے لانچ کیا گیا منگلیان، یعنی کہ مام جو ہے کیا حال ہے تو مارس آربٹ مشن، مام کو کیا دی؟ مام کو مارس آربیٹر مشن، آربیٹر ہے یہاں پر، آربٹ نہیں آربیٹر مشن جو کہ کب یہ کری؟ 24 سپٹمبر 2024 کو 2014 کو 24 ستمبر 2014 کو 24 ستمبر 2024 کو لانچ کری۔ 24 ستمبر 2024 کو سیارہ مریخ کے مدار میں پہنچا تاکہ اس کی آب و ہوا جغرافی حالات کو دریافت کر سکے۔ آب و ہوا کو جغرافی حالات کو دریافت کرنے کے واسطے اسے لانچ کری، دریافت کرنے کے واسطے۔ تو اسرو اسپیس پروگرام، ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی کے بعد مطلب کیا اس کے آب و ہوا اور جغرافی کے واسطے دریافت کریں۔ اسرو جو ہے کیا ہے تو اسرو اسپیس پروگرام، ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی کے بعد دنیا کا چوتھا ادارہ بن چکا ہے جو مریخ کی مدار میں داخل ہے۔ جو مریخ کے مدار میں داخل کیا ہے وہ کوشچن آ سکتا ہے آپ کو، مریخ کے مدار میں داخل کیا ہے بولے تو دنیا کا چوتھا ادارہ بن چکا ہے، جو کہ جس کا نام سویٹ اسپیس پروگرام، ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی کے نام سے دنیا کا چوتھا ادارہ بن چکا ہے جو مریخ کے مدار میں داخل ہو چکا ہے، مریخ کے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ایسٹرائڈس کیا ہے؟ ستارے نما کیا ہے ایسٹرائڈس؟ جب میں آپ کو کوشچنس کروں گی نا تب آپ آنسر دیں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسٹرائڈس کیا ہے؟ ستارہ نما، سیاروں اور سیارچوں
दो भी है ना। सैयारों सयाचों के अलावा बेशुमार छोटे चट्टानी अजसाम होते हैं। बेशुमार छोटे चट्टानी अजसाम होते हैं जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इन अजसाम को सितारे नुमा एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इन अजसाम को सितारे नुमा एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स ये मरीख और मुश्तरी में कौन दाखिल होते हैं? ये मरीख और मुश्तरी के मदारों में दरमियान में पाए जाते हैं। मरीख के और मुश्तरी के, दो भी बड़े बड़े, तो ये दरमियान में पाए जाती है। मरीख ये मुश्तरी बोलो, मुश्तरी ये मरीख और मुश्तरी के मदार के दरमियान में पाए जाते हैं। कौन? सितारा नुमा एस्टेरॉइड्स। साइंसदानों का खुला में एस्टेरॉइड्स दरअसल किसी सैयारे के अज्जा हैं जो कई बरसों कब्ल सैयारों से टूटकर अलग हो गए थे। मतलब साइंसदानों का ख्याल है कि ये एस्टेरॉइड्स क्या है बोले तो ये एस्टेरॉइड छोटे छोटे पत्थर के जैसे दिखती है ना। यह एस्टेरॉइड सितारा नुमा है जो कि बहुत कई बरसों कब्ल जो है सैयारों से टूटकर जो है अलग हो गए सोचना, जो कि अब दिखाई दे रहे हैं वो साइंसदानों का ख्याल है। तो यह है तस्वीर उसकी। नेक्स्ट आकर जो है आपको दुमदार सितारा नहीं गैलेक्सी के लिए शाब साकिब। उसके बाद हाँ मेटोराइट्स। अब एस्टेरॉइड्स हो गया तो मेटोराइट्स, उसके बाद मेटोराइट्स शाब साकिब या मेटोराइट्स, यानी कि क्या कहते हैं इसे, तो साहब साकिब या मेटोराइट्स कहते हैं इसको। शाब साकिब या शाहबिया मेटोराइट्स कहते हैं। चट्टानी या मादनी अजसाम को छोटे टुकड़े जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं शाब साकिब मेटोराइट्स कहलाते हैं। किसके अतराफ? चट्टान के जैसे आती इस तरह से चट्टानी या मादनी अजसाम के छोटे टुकड़े होते हैं जैसा। ये दुमदार सितारा है, उसकी तस्वीर नहीं है शाब साकिब की, जो ये कहकशां है, इसमें भी दुमदार सितारा है। चट्टानी के सर कहती हूँ होता जो उसकी मीनिंग। तो चट्टानी या मादनी अजसाम के छोटे टुकड़े जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं शाब साकिब मेटोराइट्स कहलाते हैं। जो सूरज के अतराफ छोटे छोटे ऐसे फतरे होते नहीं, इस तरह से रहते हैं, वो आकर सूरज के अतराफ उन्होंने भी गर्दिश है, जैसा कि एस्टेरॉइड्स है उसके असर का मेटोराइट्स है। तो कहलाते बाज़ औक़ात ज़मीन के करीब पहुँचते जाते हैं और ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं। बाज़ औक़ात क्या करती है, ज़मीन के करीब पहुँच जाते हैं और ज़मीन के फ़िज़ा में दाखिल होते हैं। ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं। इस अमल के दौरान हवा की रगड़ की वजह से वो गर्म होकर जल उठते हैं। तो हवा जब ये दाखिल होते वक्त हवा आई तो उसकी रगड़ की वजह से वो कहाँ गर्म होकर जो है जल उठते हैं। हवा की रगड़ की वजह से वो गर्म होकर जल उठते हैं, जिसकी बिना पर एक चमक नमूदार होती है। बाज़ औक़ात शाब साकिब मुकम्मल जलने से पहले ही ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और ज़मीन पर गड़े बना देते हैं। मतलब क्या, अभी हवा की रगड़ से जो है गर्म होने की वजह से इस अमल के दौरान हवा की रगड़ की वजह से वो गर्म हो जाती है, हवा की वजह से गर्म हो जाती है। अब जब ज़मीन पर पड़ते ही जो क्या है चमकदार नमूदार, यानी कि चमक नमूदार होती है। बाज़ औक़ात शाब साकिब मुकम्मल जलने से पहले क्या करती, ज़मीन पर पड़ती हैं, ज़मीन पर पड़ को क्या करती हैं तो ज़मीन पर गड़े बना देते हैं ये मेटोराइट्स। अब दुमदार सितारे
कमेट्स भी बोलते हैं इसे। दुमदार सितारा, एक दुमदार सितारा ऐसा फल की जिस्म होता है जो एक सर और दुम पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर देखिए ये एक सर है और एक दुम है, ये सर है, ये सर है, ये दुम है, ये सर है, ये दुम पर मुश्तमिल होता है, सर और ये दुम पर मुश्तमिल होता है, जो कि दुमदार सितारा। एक दुमदार सितारा ऐसे फल की जिस्म होता है जो एक सर और दुम पर मुश्तमिल होता है। दुमदार सितारे का सर ठोस अज्जा पर मुश्तमिल होता है। दुमदार सितारे का सर कैसा होता है? ठोस अज्जा पर मुश्तमिल होता है, ठोस अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जो बर्फ़ के ज़रिए एकजा होता है, जो बर्फ़ के ज़रिए एकजा होता है। इसकी दुम गैसों से बनी होती है, बर्फ़ के ज़रिए एकजा होता है, बर्फ़ मिले तो एकजा बन जाता है ये। और इसकी दुम जो है क्या है, इसकी दुम जो है गैसों से बनी होती है। हीली दुमदार सितारा एक बहुत ही मशहूर दुमदार सितारा हीली बोलकर है, हीली दुमदार सितारा एक बहुत ही मशहूर दुमदार सितारा है जो हर सतर पर 6 साल 76 जो हर सतर पर 6 साल में एक बार ज़मीन के करीब आता है। कब? वो 76 ईयर्स में ये एक बार जो है करीब आता है, ज़मीन के करीब आता है। ये दुमदार सितारा जो है 1986 में आया था, 1986 में। अब जो है कब आएगा? 2016 में आएगा। वही जो है टूटता हुआ ताराओं का आसमान को देखते रहती, वो इतना गर्म हटा देखो, जब वो सब जने विश करो बोलते हैं, वो विश नहीं क्या नहीं, गैसों से पड़ा होता वो, अगर पड़ा वाले जल जाती वो नीचे पड़ा तो। लेकिन जो है कब साल में कब आता? 76 ईयर्स के बाद एक बार ज़मीन के करीब आता है। और ये है ना कि क्या होता है, तो दुमदार सितारा पहले आकर 1986 में आया था, उसके बाद 2061 में आएगा। वो आकर जो है खेलों में बताते हैं कि टूटा तारा बोलकर, लेकिन वो नहीं है। कहकशां गैलेक्सी, अब देखो गैलेक्सी कितनी बड़ी है, हम इसी गैलेक्सी में तो रहते हैं। गैलेक्सी है, कहकशां गैलेक्सी है। उसके बाद कायनात यूनिवर्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होती, जो कि मैं बाद में कराऊंगी क्वेश्चन आंसर्स। तो कहकशां देख लेंगे लास्ट, कहकशां और यूनिवर्स। कहकशां गैलेक्सी आकर जो है किसी तारों भरी रात में हम जो है आसमान में एक सफ़ेद रोशन सितारानुमा शक्ल देख सकते हैं। दरअसल ये लाखों सितारों का मजमा होता है, लाखों सितारों का मजमा होता है, यानी कहकशां गैलेक्सी सितारों का एक ही बड़ा झुरमुट होता है। हमारा शमसी निज़ाम भी कहकशां दूधिया रास्ताना की गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा है। क़दीम हिंदुस्तान में इसे रोशनी का दरिया समझा जाता है जो आसमान पर बह रहा है, इसलिए इसमें इसे आकाशगंगा भी बोलती, कहकशां को आकाशगंगा भी बोलती हैं। एक पॉइंट याद रखो। और गैलेक्सी मिल्की वे जो कि कहकशां दूधिया रास्ता है। उसके बाद कायनात यूनिवर्स क्या हाल है, तो यूनिवर्स अब लाखों कहकशाएं मिलकर कायनात की तश्कील करते हैं। लाखों बहुत सारे कहकशाएं मिलकर जो है एक यूनिवर्स बनाते हैं, एक यूनिवर्स। लाखों कहकशाएं मिलकर एक कायनात की तश्कील करते हैं। कायनात कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा, इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। कायनात जो कि खुदा ने बनाई है कितनी बड़ी है, ये तो इसका तस्वर भी करना भी मुश्किल है। साइंसदान अभी भी इसके बारे में जो है मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी जसामत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम सब कायनात से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब क्या है, कायनात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये था पूरा सोलर सिस्टम का टॉपिक जो कि आपको मैं कर रही हूँ। तो अगली वीडियो में ये सवाल जवाब और इसके सारे के सारे पूछे गए ज़मीन और कायनात के बारे में क्या जानते हैं ये भी देखेंगे। फिर सवालात के जवाब भी गए और क्वेश्चंस भी करूँगी मैं।
اس کے آنسرز بھی دینا ہے آپ کو. اس کے بعد نیکسٹ لیسن گلوب پر جائیں گے. نیکسٹ لیسن کیا ہے ہمارا؟ یہ گلوب ماڈل آف دا ارتھ بول کر ہے. گلوب زمین کا نمونہ دوسرا سبق ہے، جو کہ یہ ہو جانے کے بعد، اس کے سوالات کے جواب ہو جانے کے بعد